السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرن کثیرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ سوال: تم کس امت میں ہو؟ جواب: ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات بتلاؤ۔ جواب: ہمارے اور سارے جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام حضرت عبدالمطلب اور والدہ کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی دودھ پلانے والی دایا کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کے بعد اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس رہے۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو عبدالمطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی گزر گئے۔ آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے؟ جواب: ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی، مگر ظاہری طور پر 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ سوال: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ جواب: چونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اسی طرح ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھیجا کہ علی الاعلان کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچا ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سوال: سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا؟ جواب: مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال: حضور تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 10 برس تک برابر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قبیلوں میں اعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے، اور خداوند عالم کو یہی منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینہ میں ہو، تو اس نے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پھر تمام عمر شریف وہیں گزاری۔ مدینہ میں ہی آپ کا وصال شریف ہوا اور یہیں آپ کا روضہ مبارک ہے، جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جان نثار ہے۔ آپ در حقیقت زندہ ہیں اور روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ ظاہراً آپ نے 63 سال کی عمر شریف پائی۔ سوال: مکہ معظمہ میں حضور کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور وہاں سے 7واں آسمان اور عرش و کرسی کے سیر کے لیے تشریف لے گئے، جو حوض کوثر دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا، اور غرض آپ نے آسمانوں اور زمینوں کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا۔ ہمیں نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے۔ سوال: کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی گزرا؟ جواب: نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے۔ سوال: ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور نبیوں کے جو کمالات جدا جدا ملے، حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ سوال: جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے؟ جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والا یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والا مسلمان نہیں، گمراہ بددین ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، اس لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول یقین کریں، ہر بات میں آپ کو سچا جانیں، خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھیں، ہر بات میں آپ کی تابعداری کو نجات کا ذریعہ جانیں، ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھیں، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ سوال: حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ جواب: حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، جب حضور پر نور کا ذکر آئے تو بڑے ادب اور پیار سے سنیں، نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھیں اور نام پاک لکھیں تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ حضور کے تمام آل و اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھیں، حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں، حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کریں وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضور کے نام پاک کے ساتھ نہ پکاریں بلکہ یوں کہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ اور محبت کی شان یہ بھی ہے کہ حضور کے قول و فعل اور عمل لوگوں سے دریافت کریں اور ان کی پیروی کریں، میلاد شریف پڑھیں اور محفل میلاد میں ذوق و شوق سے شریک ہوں، نہایت ادب سے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔